میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی مقدس شب دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کے مٹانے کی شب ہے۔ زندگی بھر کے کیے ہوئے گناہ آج بارگاہ سمدیت میں اگر کوئی صدق دل سے توبہ استغفار کرے تو مولا عز و جل آج کی مقدس شب کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ رب قدیر جل جلالہ نے شب برات شب جمعہ کو عطا فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن راتوں میں دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ان راتوں میں ایک رات جمعہ کی رات بھی ہے، یعنی شب جمعہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب جمعہ کو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور چونکہ آج شب برات کی وجہ سے قبرستان کی زیارت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور بہت سارے لوگ، زیادہ تر مسلمان آج کی شب سے پہلے اور آج کی شب اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کرتے ہیں، قبرستان حاضر ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے نام پر غربا یتامہ مساکین کو خیرات کر کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ لیکن آج زیادہ تر مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ جس طریقے سے ماں باپ کے جیتے جی ماں باپ کے حقوق ہیں، ایسے ہی ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے ماں باپ کے حقوق متعین فرمائے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی شب حسب وعدہ ان 12 حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں جو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی اولاد پر ہیں، کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے چلے جانے کے بعد جو حق اولاد پر ہے اس حق کو ہم جانیں، ان حقوق کو ہم جانیں، اور ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق کی ادائیگی کی ہم کوشش کریں۔ قرآن مقدس میں واضح لفظوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا، وہ زندہ ہوں تو بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جب اس دنیا سے وہ چلے جائیں تب بھی ان کے حقوق کو ادا کر کے ان کو قبر کے اندر راحت پہنچاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے استفتاء کیا گیا، جس میں اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان سے سوال پوچھا گیا، کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق کچھ اولاد پر ہیں؟ اگر ہیں تو اسے بیان کیا جائے۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بے شمار احادیث سے 12 حقوق کا تعین فرمایا، اور وہ 12 حقوق فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے بیان فرمائے،
جسے میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس امید پر کہ انشاءاللہ العظیم ہر بچہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہی، لیکن جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے وہ والدین کے انتقال کے بعد ان 12 حقوق کا خاص طور پر خیال فرمائیں گے۔ ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ مرنے کے بعد اولاد کے سلسلے میں کس چیز کی امید رکھتے ہیں اور کس چیز سے قبر کے اندر ان کو راحت پہنچتی ہے، اسے آپ غور سے سماعت فرمائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی رات ایک بہت بڑا پیغام لے کر، بہت بڑا سبق لے کر، بہت بڑی نصیحت لے کر آپ یہاں سے اٹھیں گے، اور انشاءاللہ العظیم اس پر عمل کرنے کے عوض کے اندر جس طرح جس کسی کے ماں باپ اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں، بچہ اگر ان کے حقوق کو ان کے مرنے کے بعد ادا کرے تو ان کو جس طرح سے قبر میں راحت پہنچے گی، اللہ ان کے صدقے میں حقوق ادا کرنے والی اولاد کو بھی راحت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کا پہلا حق کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں سب سے پہلا حق ان کی موت کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز، غسل اور کفن، نماز اور دفن ہے۔ یہ پہلا حق ہے ان کا کہ ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اولاد کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ سب سے پہلے ان کے کفن کا اہتمام کرے، ان کے غسل کا اہتمام کرے اور ان کی نماز جنازہ کا اہتمام کرے۔ لیکن بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام یوں ہی نہ کر لے اپنی مرضی اور طبیعت کے مطابق، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اور ان کاموں میں سنن و مستحبات کی رعایت جس سے ان کے لیے ہر خوبی اور برکت اور رحمت اور وسعت کی امید ہو، یعنی یہ سارے کام سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی بچہ مرنے والے ماں باپ کے لیے غسل کا اہتمام، کفن کا اہتمام، نماز کا اہتمام، یہ ساری چیزوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اور خیال کرتا ہے تو ان سنتوں کی وجہ سے اللہ مرنے والے کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل کے لیے ایسے آدمی کو بلایا جائے جو سنت سے واقف ہو، غسل کیسے کرانا چاہیے اس کے حوالے سے واقف ہو، کفن میں سنت کیا ہے اس کے حوالے سے واقف ہو، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے عائشہ مجھے یہ بتاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے رکھے گئے تھے؟ ام المؤمنین نے دریافت فرمایا ابا جان یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کفن میں بھی میرے نبی کی سنت پر میں عمل کروں۔ تو جب کوئی اولاد ماں باپ کی تجہیز، تکفین اور تدفین اور نماز کے اندر سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو ان سنتوں کی وجہ سے ماں باپ کو اللہ عز و جل برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور ان سنتوں کی رحمت سے اللہ مالا مال فرماتا ہے۔ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ یاد رکھیں نماز جنازہ کا جب معاملہ ہو تو فرمایا گیا اگر نماز جنازہ کسی گنہگار کی پڑھائی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے
اور پڑھانے والا اگر کوئی نیک ہے اور مرنے والا گنہگار ہے تو اللہ اس نیک نماز جنازہ پڑھانے والے کے صدقے میں گنہگار میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اگر مرنے والا بھی نیکوکار ہے, کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور نماز جنازہ پڑھنے والے گنہگار ہیں, تو فرمایا گیا اس نیک میت کے صدقے میں نماز جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ مغفرت فرما دیا کرتا ہے. تو پہلا حق ماں باپ کی نماز جنازہ کا اہتمام, سنت کی رعایت کے ساتھ غسل اور تکفین اور تدفین کا اہتمام. دوسرا حق, اسے غور سے سنیے, ان کے لیے دعا اور استغفار ہمیشہ کرتے رہنا اور اس سے کبھی غفلت نہ برتنا. یہ نہیں کہ شب برات ہی کے اندر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو, بلکہ ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرو اور اس میں کبھی غفلت نہیں برتنا چاہیے. میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک حدیث آخر میں عرض کروں گا تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ ماں باپ کے لیے جو اولاد ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ان کا دوسرا حق کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور اس میں کبھی غفلت نہ برتنا. ان کا تیسرا حق صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا. آپ صدقہ و خیرات کرو, ان کے نام پر غریبوں کو دو, ان کے نام پر مساکین کو دو, نیک اعمال کرو اور نیک اعمال کا ثواب بھی اپنے مرحومین کو عطا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نیکیاں کرتا ہے تو وہ نیکیاں انہیں قبر میں پہنچتی ہیں اور اس کا ثواب بھی اللہ ان کو قبر میں عطا فرماتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا, اس وقت اتنا شعور تو نہ تھا, لیکن جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کیا کروں؟ تو مجھے جو بات انہوں نے آج سے کئی سالوں پہلے بتائی تھی, اس فتوے کو پڑھنے کے بعد مجھے آج ان کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مولانا کب تک ہر نیکی کے حوالے سے نیت کرتے رہو گے کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو, اس کا ثواب میرے ماں باپ کو؟ بس آج ہی سے نیت کر لو, اے اللہ میں جب تک زندہ رہوں اور جتنی بھی نیکیاں مجھ سے ہوتی رہیں ان ساری نیکیوں کا ثواب میرے ماں باپ کو تو عطا فرما. تو یاد رکھیں, اعمال صالحہ کے ذریعے, اعمال صالحہ کے ذریعے, صدقہ و خیرات کے ذریعے ان کو ایصال ثواب کرنا یہ ایک بچے کی ذمہ داری ہے اور ایک بچے پر یہ حق ہے. یہ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی. چوتھا حق, ان پر کوئی قرض کسی کا ہو تو اس کے ادا میں حد درجہ کی جلدی اور کوشش کرنا اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا ہونے کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا. یعنی اگر ماں باپ قرض چھوڑ کر کے مرے تو ان کے قرض کو ادا کرنے کے لیے کوشش کرنا,
اور یہ نہ سوچنا کہ یہ قرض چھوڑ کر کے مرے اور ہم پر اتنا بوجھ ڈال کر کے مر گئے، اب ہم کیسے ادا کریں؟ نہیں، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے قرض کا ذمہ لے لینا اور ان کے قرض کی ادائیگی کو اپنے لیے خوش بختی سمجھنا، یہ اگر کوئی اولاد کے دل کے اندر جذبہ ہے تو گویا اس اولاد نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا ہے۔ تو چوتھا حق یہ ہے کہ ماں باپ پر اگر قرض تھا اور قرض چھوڑ کر کے مرے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ پانچواں حق، حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کرانا۔ مثال کے طور پر ماں باپ مالدار تھے، حج ان کے اوپر فرض ہو گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے، تو فرمایا گیا اب اولاد جو نیک ہوگی اس کو اگر اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال ہے تو اسے چاہیے کہ ماں باپ پر جو حج فرض تھا اور انہوں نے ادا نہیں کیا تو ان کی طرف سے حج کرے یا کسی کو ان کے نام سے حج کروا دے۔ زکوٰۃ یا عشر کا مطالبہ ان پر رہا ہو تو اسے ادا کرنا، نماز یا روزہ باقی ہو تو اس کا کفارہ دینا، وعلی ھذا القیاس ہر طرح ان کی براءت ذمہ میں جد و جہد کرنا، یعنی ان پر کسی بھی قسم کا ذمہ رہ گیا ہو تو اس ذمے سے ان کو بری کرنے کے لیے ایک اولاد کا کوشش کرنا، یہ اولاد کے لیے ضروری ہے اور یہ ماں باپ کا اولاد کے اوپر حق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چھٹا حق، انہوں نے جو وصیت جائزہ شرعیہ کی ہو حتی الامکان اس کے نفاذ میں سعی کرنا، اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے نفس پر بار ہو۔ مثلا وہ نصف جائیداد کی وصیت اپنے کسی عزیز غیر وارث یا اجنبی محض کے لیے کر گئے تو شرعاً تہائی مال سے زیادہ میں بے اجازت وارثان نافذ نہیں، مگر اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانے اور ان کی خوشخبری پوری کرنے کو اپنی خواہش پر مقدم جانے۔ یعنی ماں باپ نے وصیت کی ہو کہ میرا اتنا مال جو ہے یہ اس کو دے دینا، اب اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنا حق کسی اجنبی کے لیے یا غیر وارث کے لیے نہ تھا، لیکن وفادار اولاد ہے تو وہ یہ سوچے گا مجھے ملے یا نہ ملے، میرے باپ کی تمنا تھی نا اس کو دینے کی، وہ اپنے باپ کی تمنا دے کر کے پوری کرے، وہ باپ کی تمنا پوری کرے، اللہ اس کی تمنا پوری فرما دے گا۔ یہ بہت خوش بختی کی بات ہے۔ یہ چھٹا حق۔ ساتواں حق، ان کی قسم بعد مرگ بھی سچی ہی رکھنا۔ غور سے سنیے، ان کی قسم بعد مرگ بھی سچی رکھنا۔ مثلا ماں باپ نے قسم کھائی تھی کہ میرا بیٹا فلاں جگہ نہ جائے گا یا فلاں سے نہ ملے گا یا فلاں کام کرے گا، تو ان کے بعد یہ خیال نہ کرنا کہ اب تو وہ نہیں ہے، ان کی قسم کا خیال نہیں، بلکہ اس کا ویسے ہی پابند رہنا جیسا ان کی حیات میں رہتا، جب تک کوئی حرج شرعی مانے نہ ہو اور کچھ قسم ہی پر موقوف نہیں، ہر طرح امور جائزہ میں بعد مرگ بھی ان کی مرضی کا پابند رہنا۔ یعنی ماں باپ نے جیتے جی یہ کہہ دیا بیٹے ادھر مت جانا، بیٹے فلاں سے نہ ملنا، تو اب اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کا خیال رکھے۔ یہ نہیں کہ اب ماں باپ انتقال کر گئے تو پھر وہاں جانا شروع کر دیا کہ اب تو ماں باپ نہیں دیکھ رہے، اب جانے میں کیا حرج ہے، جانے میں کیا حرج ہے، اب جا سکتے نہیں۔ ہاں کوئی شرعی بات ہے اور ماں باپ نے منع کیا ہے اور شریعت اجازت دے رہی ہے تو بات جدا ہے، تو
تو شریعت پرائرٹی میں ہوگی. لیکن اگر شریعت مانے نہیں اور ماں باپ کو وہ چیز پسند نہیں تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. یہ ان کا حق ہے. اب آگے سنیں 8واں حق، ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں یاسین شریف پڑھنا ایسی آواز سے کہ وہ سنے اور اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا. راہ میں جب کبھی ان کی قبر آئے بے سلام و فاتحہ نہ گزرنا. ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا. اب یہاں ایک عمل آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں. جس کسی کی کوئی حاجت ہو اور ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی کوئی پریشانی دور نہیں ہو رہی اور اس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو فرمایا گیا جمعہ کی نماز کے بعد ان کی قبر پر جائے اور جانے کے بعد فاتحہ پڑھے اور فاتحہ پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کرے اور ایصال ثواب کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے. اور یاسین شریف کا کیا کہنا. الحمدللہ میں صرف آپ کی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کی خاطر. میرا یہ معمول ہے کہ روزانہ میں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار یاسین شریف پڑھتا ہوں الحمدللہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ ہے کہ میری اہلیہ کی عادت یہ ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل میرے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کے لیے پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتی. تو یہ بات یاد رکھیں، ہر جمعہ کو اگر اللہ توفیق دے تو ماں باپ کی قبر پر جا کر اس کی زیارت کرنا اور اتنی بلند آواز سے یاسین شریف پڑھنا کہ ان کے کانوں تک آواز پہنچے، قبر میں ان تک آواز پہنچے، یہ بھی ان کے حقوق کے اندر شامل ہے. اور جیسے آپ قبرستان کے قریب سے گزرے، آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوشش کریں کہ ماں باپ کے یہاں اگر ان کی قبر ہے تو جائیں اور جا کر کے سلام پیش کریں اور ایصال ثواب کر کے فاتحہ پڑھ کر کے گزریں. اس کا بہت فائدہ ہے اور اس کی برکتیں اللہ دونوں جہاں میں عطا فرماتا ہے. 9واں حق، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرنا. ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں نا، ان کے ساتھ پوری زندگی اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ آپ ان سے اچھا کرو گے تو قبر میں انہیں خوشی ہوگی. تو قبر میں ان کو خوشی پہنچانے کے لیے جیتے جی بھی اچھا سلوک کرو اور ان کے مرنے کے بعد بھی آپ جب اچھا سلوک کرو گے تو قبر میں ان کو راحت پہنچے گی. یہ 9واں حق ہے. 10واں حق، ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا، ہمیشہ ان کا اعزاز و اکرام کرنا. جو ماں باپ کے دوست تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ماں باپ کے دوست ہوں گے وہ آپ سے عمر میں بڑے ہوں گے، آپ کی عمر کے تو ہوں گے نہیں. تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے دوست کے ساتھ دوستی بھی کرو اور ان کی تعظیم بھی کرو، اس لیے کہ ان کے ساتھ تم دوستی نبھاؤ گے اور ان کی تعظیم کرو گے تو اس کے عوض کے اندر قبر کے اندر تمہارے ماں باپ کو خوشی نصیب ہوگی. یہ 10واں حق ہے. 11واں حق، کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوانا. یعنی آپ اگر کسی کو کسی ماں بہن کسی کی ماں بہن کی گالی دو گے، کسی کو ماں بہن کی گالی آپ نے دے دی تو جواب میں وہ بھی تو آپ کو ماں بہن کی گالی دے گا. اس نے فرمایا کسی کے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ تم ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے. اس لیے تم کہو ہی مت کسی کو ماں باپ کو برا بھلا، تاکہ اس کے عوض کے اندر تمہارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے. یہ 11واں حق.
اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ 12واں حق جو میں کہنے جا رہا ہوں اس سے پوری دنیا کا مسلمان بے خبر بھی ہے اور پوری دنیا کا مسلمان لاپرواہ بھی ہے اور غفلت کا شکار ہے۔ بہت سارے بچے تو ماں باپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے، پیسوں پہ قابض ہو کر بیٹھے ہیں، آزادی سے ہمیں پیسہ استعمال کرنے نہیں دیتے، ہمیں گھومنے نہیں دیتے، عیش کرنے نہیں دیتے، کہیں جاؤ تو ٹک ٹک کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس سے ملو تو پابندی، اس سے ملے تو پابندی۔ جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے سمجھتے ہیں اب اپنوں کو ٹوکنے والا کوئی نہیں، جو ہم چاہیں کریں۔ تو اب یہ 12واں حق وفادار بچے یاد رکھیں اور دل و دماغ کے اندر اسے محفوظ رکھیں، یہ ماں باپ کے انتقال کے بعد کا 12واں حق۔ کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں ایذا نہ پہنچانا، یعنی ماں باپ کے انتقال کے بعد کوئی گناہ نہ کرو، اس لیے کہ گناہ تم زمین پر کرو گے، مرنے والے ماں باپ کو قبر کے اندر تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ سب اعمال کی خبر ماں باپ کو پہنچتی ہے۔ نیکیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ فرحت سے چمکتا اور دمکتا ہے، اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کے قلب پر صدمہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں رنج پہنچائے، یعنی ہم یہاں اچھائی کریں تو ماں باپ کو قبر میں اس کی خبر ہوتی ہے، اور یہاں برائی کریں تب بھی اس کی خبر ماں باپ کو قبر میں پہنچتی ہے، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو قبر میں وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو قبر میں ماں باپ کو رنج ہوتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 12 حقوق ہیں ماں باپ کے جو ان کے مرنے کے بعد اولاد کے ذمے ہیں، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے سلسلے میں ان کے انتقال کے بعد یہ 12 حقوق کو پیش نظر رکھیں اور ان 12 حقوق کی ادائیگی میں جد و جہد کریں۔ اب آئیے حدیث مبارکہ سے ان حقوق سے متعلق آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سماعت فرمائیں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کی طرف سے کیے جانے والے اعمال اور اولاد کی طرف سے کی جانے والی دعاؤں کا فائدہ اللہ مرنے والوں کو اور ان کی اولاد کو کیا عطا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے، آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا رزق ٹوٹ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی بندہ ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو رزق میں تنگی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کرے۔ اگر کوئی ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا تو اللہ اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے، اس کے رزق کو منقطع کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے ثواب میں کچھ نہ گھٹے گا۔ یعنی آپ نے کچھ صدقہ و خیرات کیا اور کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتا ہوں، تو آپ کے ثواب میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو بھی اس کا فائدہ نصیب ہو جائے گا۔ تو آپ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اپنے ماں باپ پہنچانے کی ضرور بھی ضرور کوشش کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ مر گئے، ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا راہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ میرے ماں باپ جب زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا، اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ نیک سلوک کی راہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعد مرگ نیک سلوک سے یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھے اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھے۔ یعنی جب آپ نفل پڑھیں تو نفل کے اندر 2 4 6 8 10 رکعت ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھ لیں۔ آپ اگر روزے رکھیں، اب نفل روزے رکھنے ہیں تو جہاں آپ اپنے لیے رکھتے ہیں ان کے لیے بھی رکھ لیا کریں، کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ اچھے سلوک کا یہ ایک طریقہ ہے کہ جو یہ کرتا ہے گویا اس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک جیتے جی بھی کیا اور ان کے مرنے کے بعد بھی کیا۔ ایک اور بات بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کا قرض ادا کرے، جو ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا ان کی طرف سے قرض ادا کرے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نیکوں کے ساتھ اٹھے گا، قیامت کے دن نیکوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص نفلی صدقہ دے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ تمام ایمان والوں کی نیت کرے، کیونکہ انہیں بھی ثواب پہنچے گا اور اس کے ثواب میں کچھ کم نہ ہوگا۔ میں ابھی قبرستان میری والدہ کے یہاں فاتحہ کے لیے پہنچا تھا، وہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد میں لوٹا تو میرے استاد مجھے مل گئے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میری والدہ کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے جتنے بھی یہاں قبرستان میں مومنین آرام کر رہے ہیں سب کے لیے میں نے دعا کی اور سب کے لیے مغفرت کی میں نے دعا کی، اور یہ کہتے پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میری والدہ کے لیے بھی انہوں نے مغفرت کی دعا کی۔ تو چونکہ یہ حدیث میں پڑھ چکا تھا تو مان میرے ذہن میں آیا کہ یہ حضور کے فرمان پر عمل ہے کہ تم صرف اپنے اور اپنے رشتہ دار ہی کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو بلکہ تم سب کے لیے کرو، اس لیے کہ سب کو ثواب پہنچے گا اور تمہارے ثواب کے اندر اللہ کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ اب یہاں ایک حدیث سنو، الامن والعلا میں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27 مرتبہ مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کے بعد جو بھی وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات بھی جب کریں تو صرف اپنے رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے نام ہی سے نہیں بلکہ جملہ مومنین و مومنات کے نام کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ ہمارے ثواب میں تو کوئی کمی نہ ہوگی، لیکن نیت کی وجہ سے اللہ اپنے فضل و کرم سے جملہ مومنین و مومنات کو اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ نے ماں باپ کے حق میں یہ سماعت فرمایا کہ اولاد کے اوپر ضروری ہے اولاد نیک ہو اور اپنے ماں باپ کے حق کو سمجھنے والی ہو، تو ماں باپ جو قرض چھوڑ کر کے مرے ہوں وہ اس قرض کو ادا کرنے میں جد و جہد کرے۔ اب یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 80,000 کا قرض تھا،
جب وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور ارشاد فرمایا میرے قرض میں جو 80,000 ہیں، مجھ پر جو قرض ہے، اس قرض کو ادا کرنے کے لیے اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اول تو میرا مال بیچنا، یعنی میرا جتنا بھی مال پڑا ہوا ہے وہ قرض کو ادا کرنے کے لیے پہلے تم اسے بیچنا، اگر کافی ہو جائے اتنا پیسہ مال بیچ کر اتنا 80,000 ہو جائے تو سبحان اللہ دے دینا قرض، اور اگر نہیں ہوتا پورا تو میری قوم بنی عدی سے مانگ کر کے پورا کرنا، یعنی میری قوم سے کہنا، میں جس قبیلے کا ہوں ان قبیلے والوں سے کہنا کہ میرے باپ پر اتنا قرض تھا آپ دے دیں تاکہ میں اپنے والد کا قرض ادا کر لوں، اگر یوں بھی پورا نہ ہو تو قریش سے مانگنا، قبیلے قریش کے ذمہ داروں سے، اور ان کے سوا اوروں سے سوال نہ کرنا، یہاں بہت اچھی طرح سے آپ ذہن میں رکھیں، ان کے سوا اوروں سے سوال نہ کرنا، یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اگر کسی کو خدا نخواستہ کبھی دولت کی ضرورت یا قرض کی ضرورت پیش آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دیندار سے اپنی حاجتوں کو پیش کرو، دیندار کے سامنے جو تمہاری عزت کا خیال کرے، جو تمہیں قرض دے کر کے تمہاری آبرو نہ چھینے اور تمہاری پریشانی اور مجبوری کا خیال کرے، ایسے بندے سے قرض کا تقاضا کرنا۔ اس کے حوالے سے فاروق اعظم نے ایک تو قریش کے حوالے سے فرمایا اور ایک اپنی قوم بنی عدی کے حوالے سے فرمایا، ان سے سوال کرنا ان کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اب آگے سماعت فرمائیں۔ پھر صاحبزادے سے فرمایا، کیا فرمایا؟ تم میرے قرض کی ضمانت لے لو۔ کیا فرمایا؟ تم میرے قرض کی ضمانت لے لو، یعنی بیٹے جن کا قرض مجھ پر نکلتا ہے ان سے کہہ دو کہ اب تمہارا میرے باپ پر قرض نہیں، میں اپنے باپ کے قرض کا ذمہ خود لیتا ہوں اور یہ قرض میں ادا کروں گا، یہ ذمہ تم لے لو۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ضامن ہو گئے اور امیر المؤمنین کے دفن سے پہلے اکابر مہاجرین و انصار کو گواہ کر لیا کہ وہ 80,000 مجھ پر ہیں، یعنی والد اس دنیا سے گئے تو بیٹے نے قرض کا ذمہ لے کر اپنے باپ کو قبر کی تکلیف سے بری کر دیا اور دین اور قرض سے بری کر کے اس دنیا سے اپنے باپ کو روانہ کر کے اپنے باپ کو راحت پہنچائی۔ اور آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کے لڑکے نے کس طریقے سے ادا کیا۔ فرمایا گیا کہ ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قرض ادا فرما دیا، سارا قرض ادا فرما۔ یہ نیک اولاد کی علامت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے بہت سارے ارشادات ہیں جو ماں باپ کے حقوق سے متعلق ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کی طرف سے حج کرنے والے کی فضیلت یا حج کروانے والے کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے اور اسے 10 حج کا ثواب زیادہ ملے، یعنی جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے یا کرائے تو اسے اس حج کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن کرنے اور کرانے کے عوض کے اندر اللہ اور 10 حج کا بھی اسے ثواب عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور فضیلت سماعت فرمائیں، جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ اسی طریقے سے جو شخص روز جمعہ
اپنے والدین یا ایک کی زیارت قبر کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے بخش دیا جائے، اور یہ روایت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اور جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کر کے وہاں یاسین پڑھے، تو اب سنیں، یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت فرمائے۔ جو بنیت ثواب اپنے والدین یا دونوں یا ایک کی زیارت قبر کرے، حج مقبول کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مختصر سے ماں باپ کے سلسلے میں ان کے انتقال کے بعد کے حقوق اور ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر کی زیارت سے متعلق ثواب کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج دنیا کا ہر باپ، آج دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد کو اچھے لباس پہنانے کی فکر کرتے ہیں، ان کے بینک بیلنس کی فکر کرتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی فکر کرتے ہیں، اور دین سے قریب کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھا، بہت بڑی تجارت تھی اس کی۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس وقت اس کی عمر کم و بیش 70 سال کے قریب کی تھی، لیکن اس کے گھر جو اللہ عز و جل نے بیٹا عطا فرمایا تھا، یہ اس کی عمر کی وہ 55 سال کا جب تھا، تب اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا، کم و بیش 55 سال کی عمر میں۔ بڑی منت و سماجت کے بعد ایک بیٹا اسے ملا، اور جب وہ خود 70 سال کی عمر کو پہنچا تو 70 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے کچھ کر گیا، لیکن اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے مرا۔ اب بیٹے کی پوزیشن کیا تھی؟ ایک بیٹا بڑی عمر کے اندر نصیب ہوا تھا، تو اب باپ جو ہے وہ بیٹے کی ہر خواہش پوری کرتا، ہر تمنا پوری کرتا، ہر سوال پورا کرتا، ہر اس کے مطالبے کو پورا کرتا۔ اور جب باپ مرا تو 15 سال کی عمر بچے کی تھی، اور بچے کے لیے بہت ساری دولت چھوڑ کر کے مرا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اکلوتا بیٹا تھا، دولت زیادہ تھی، تو دوست بھی زیادہ بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگن رہنے لگا، باپ کا احساس اس کے دل سے نکل گیا، باپ کی محنتوں کا احساس نکل گیا، اور وہ اپنے باپ کی دولت سے عیش موج کرنے لگا، یہاں تک کہ بہت بڑا ہو گیا۔ ایک دن مکہ مکرمہ کے ایک بزرگ، غالباً امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنت المعلا میں قبرستان کی زیارت کے لیے پہنچے۔ جنت المعلا جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے، حضرت امام مالک صاحب کشف بزرگ تھے۔ آپ جس قبر پر بیٹھتے، اللہ اس قبر والے کے حالات کو آپ پر روشن کر دیتا۔ آپ وہ قبر کے پاس پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے تو آپ نے دیکھا سارے قبرستان کے مردے جتنے بھی ہیں، سب کے چہرے پر خوشی ہے، سب کے چہرے پر نور ہے، لیکن جس کی قبر کے پاس امام مالک موجود تھے، وہ قبر والے کا چہرہ اترا ہوا تھا، افسردہ تھا، غمگین تھا۔ انہوں نے قبر والے سے پوچھا، کیا بات ہے کہ سب کی قبر میں نور دیکھ رہا ہوں اور سب کے چہرے روشن دیکھ رہا ہوں، لیکن تیری قبر کے اندر بھی تاریکی اور تیرے چہرے پر بھی افسردگی؟ وہ کہتا ہے، حضرت میں کیا بتاؤں، بڑی عمر کے اندر اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دولت چھوڑی، اور آج میرے بیٹے کا حال یہ ہے کہ مجھے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب بھی نہیں کرتا، میری مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا، میری دولت جو اس کے لیے میں نے چھوڑی تھی، اسی دولت کے اندر وہ مست ہے اور دوستوں میں اپنی زندگی کے لمحات گزار رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، تیرا بچہ مکے میں کہاں رہتا ہے؟ اس نے پتہ بتایا۔ حضرت امام مالک اس علاقے میں گئے، اس بچے کا نام پوچھا، بچے سے ملاقات کی، اور پھر بچے سے پوچھا، بیٹے تجھے تیرے باپ کے حالات کا کچھ علم ہے کہ تیرا باپ قبر میں کس حال کے اندر ہے؟ اس نے کہا، مجھے کچھ نہیں خبر۔
آپ بتائیں میرے والد کا کیا حال ہے؟ انہوں نے پوری حالت بتائی کہ سب کی قبر کو میں نے روشن دیکھا، سب قبر والوں کے چہرے کو منور دیکھا، لیکن تیرے باپ کی قبر کے اندر میں نے تاریکی دیکھی اور تیرے باپ کے چہرے پر افسردگی دیکھی، وہ لرز گیا۔ کہا حضور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ تو اپنے ماں باپ کے لیے کوئی تحفہ یہاں سے نہیں بیچتا، مغفرت کی دعا نہیں کرتا، ایصال ثواب نہیں کرتا، تو ان کی دولت سے دوستوں کے اندر مگن ہے، اس لیے وہ قبر کے اندر پریشان ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، جاتا ہے، غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد طواف کعبہ میں مصروف ہو جاتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر جنت المعلا گئے، اور جانے کے بعد اسی قبر کے پاس کھڑے رہے۔ اللہ نے قبر کے حالات ان پر منکشف فرما دیے، اور قبر والے کے حالات بھی ان پر ظاہر فرما دیے۔ وہ فرماتے ہیں اب جب میں نے دیکھا تو قبر بھی روشن تھی، اور قبر والے کے چہرے میں بھی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ قبر والا کہہ رہا تھا اے امام، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میرے بیٹے کو میری یاد دلائی، اور میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد آپ کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے مجھے ایصال ثواب کر رہا ہے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میری قبر بھی روشن ہے اور اللہ عز و جل نے مجھے راحت عطا فرمائی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ایک اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی روحیں گھروں پر آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی ہماری مدد کرے، ان کی روحیں پکارتی رہتی ہیں، انتظار کرتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ماں باپ زندہ تھے اور ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے تھے، ویسے ہی ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور بڑا پیارا نسخہ ہے، دنیا کا کون بچہ ایسا ہے یا کون شخص ایسا ہے جو کنگال رہنا پسند کرتا ہو؟ ہر بیٹا یہ چاہتا ہے، ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مالدار رہے اور اس کے مال میں کوئی کمی نہ ہو۔ میرے آقا نے اس کے لیے بھی نسخہ عطا فرما دیا، جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ میں اگر آج آپ کو شب برات کی فضیلت بتاتا تو شاید آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہوتا، آپ پہلے سے اس کے حوالے سے واقف ہوتے۔ میں نے سوچا کہ آج کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں، تاکہ آپ بھی کبھی باپ بنیں گے اور آپ اور ہم بھی اس دنیا سے کبھی جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے حقوق ان کے انتقال کے بعد صحیح طور پر ادا کیے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے سلسلے میں ہمارے مرنے کے بعد ان حقوق کو ادا کرے گی۔ آج ہم جیتے جی اور مرنے کے بعد ہمارے ماں باپ کو قبر میں راحت پہنچائیں، ہماری اولاد بھی انشاءاللہ ہمیں قبر میں راحت پہنچائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔